أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 380 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 83 کی تلاوت کی گئی. 83 لفظی ترجمہ دیکھیے. وَإِذَا، اور جب، جاءہم آتی ہے ان کے پاس، امرن کوئی بات، من الامن امن کی، اوِّل خوف یا خوف کی، اذاعوا تو وہ مشہور کر دیتے ہیں، بھی اسے، ولو اور اگر، ردوہ وہ اسے لوٹا دیتے، الی الرسول رسول کی طرف، و الی اولی الامر اور اصحاب امر کی طرف، منہم اپنے میں سے، تو لعلمہ جان لیتے اس کی حقیقت، الذین وہ لوگ جو، یستنبطونہ تحقیق کرتے ہیں اس کی، منہم ان میں سے، ولو اور اگر، لا نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لاتبعتم ضرور تم پیچھے لگ جاتے، الشیطان شیطان کے، الا قلیلا مگر تھوڑے ہی. ترجمہ یوں ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کو اگر پیغمبر اور اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی جو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے. بزرگان محترم، اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، جب ان منافقین کو کوئی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی ہو، چاہے وہ خوف پیدا کرنے والی، تو یہ لوگ اسے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر یہ منافقین اس خبر کو بجائے ادھر ادھر پھیلانے کے سیدھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے، یا اس معاملے میں جو صاحب اختیار ہیں ان کے پاس پہنچا دیتے، تو جو لوگ اس خبر کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس خبر کی حقیقت معلوم کر لیتے. تیسری بات یہ بتائی گئی، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سارے کے سارے شیطان کے پیچھے لگ جاتے. اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ بعض دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ضعیف اور کمزور مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی. دوسری بات یہ کہ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کرنی چاہیے. وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے. تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے.
جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں یہی ذکر ہو رہا ہے، یہی بحث چھڑ پڑی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پوچھا، یا رسول اللہ، کہ آپ نے واقعتاً اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تحقیق کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے یہ اعلان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے، یہ خبر بالکل غلط ہے۔ اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی جس کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر کسی تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو وہ لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ جب بھی کوئی بات ہمارے کانوں تک پہنچے کسی کے معاملے میں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں۔ اگر واقعی ذمہ داری ہی ہے تحقیق کرنے کی، اور اگر ذمہ داری نہیں ہے تحقیق کرنے تو خاموش ہو جائے، لیکن اگر اس سلسلے میں ضروری ہی ہو تو ایسی صورت میں تحقیق کر لینی چاہیے۔ اس کے جو ذمہ دار ہیں، اس سے وابستہ جو افراد ہیں، ان سے براست معلوم کر لینی چاہیے کہ بات یہ ہم تک پہنچی ہے، کیا واقعی ایسی ہی ہے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ خامخواہ کسی بھی موضوع سے متعلق، کسی بھی شخص کے متعلق، کسی بھی بات کے پہنچنے پر خامخواہ بدگمان ہو جانا اور خامخواہ اس بات کو لوگوں میں پھیلا دینا بغیر تحقیق کے، ظاہر بات ہے کہ یہ آدمی کے جھوٹے ہونے اور خائن ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب یہ بات پہنچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سرکار دو عالم ہم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، بات کسی نے پھیلا دی اور بس وہ بات پھیل پڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ بالکل صحیح کام کیا۔ وہ سیدھے متعلقہ فرد یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا واقعی آپ نے طلاق دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بالکل برسر عام اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی ہے۔ بہرحال اس آیت کی تفسیر میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں فوجی دستے بھیجا کرتے تھے۔ جب وہ دستے وہاں سے واپس ہوتے تو منافق جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے پوچھتے تھے آنے والوں سے کہ جس مہم کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا یا تم گئے ہوئے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ لوگ غالب آ گئے یا شکست کھا گئے؟ وہ لوگ جو دستے سے آتے تھے سادگی میں حقیقت بتلا دیتے تھے، اور یہ منافقین اس سے پہلے کہ نتیجہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اس بات کو لوگوں میں پھیلا دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ حکمت اور مصلحت کے خلاف ہوتا تھا۔ تو ایسی صورت میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ منافق لوگ یا کمزور قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جب امن کی یا خوف کی بات جب ان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ لوگ بجائے اس کو افواہ کے طور پر پھیلا دینے کے قبل از وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو پہنچا دیتے، یا جو صاحب اختیار ذمہ دار افراد ہیں وہ الی اولی الامر منہم، یا ذمہ دار قسم کے جو افراد ہیں ان تک پہنچا دیتے تو لعلمہ الذین یستنبطون منہم۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ اس کی تحقیق کرتے اور تحقیق کر کے حقیقت کا پتہ چلاتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، شیطان الا قلیلا۔ پھر یہ بات بتائی گئی کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سارے کے سارے شیطان کے پیچھے ہو لیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان مواقع پر، ان حالات میں جب کبھی اس قسم کے حادثات پیش آ جائیں تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی پہلے حقیقت کو معلوم کرے اور پھر ذمہ داروں سے پہلے جو ہے رجوع ہو، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔